دوستو آداب، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد علی بابر ہوں۔ مسدس خالی کا تیسرا بند لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ ضرور اس کو اپنے دوستوں میں شیئر کرتے رہیں۔ پہلے ہم بند کا متن پڑھیں گے۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اس میں بھی آپ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ سکتے ہیں۔ مس خام اس کو بولتے ہیں، تانبے کو بولتے ہیں کہ وہ تانبا جب بالکل کان میں سے نکلتا ہے تو ابھی وہ خام ہوتا ہے، یعنی کچا ہوتا ہے، پوری طریقے سے تیار نہیں ہوتا۔ کندن بولتے ہیں خالص سونے کو یا سونا۔ کھرا اور کھوٹا کے حق اور ناحق۔ کرنو ہوتا ہے کہ پرانے وقت۔ جہل ہوتا ہے جہلیت، اور آن ہوتا ہے کہ کوئی قسم، کوئی عادت، کوئی خصلت۔ اور رہا ڈر نہ بھیڑے کو موجے، کسی چیز کا کسی کو ڈر نہ ہو۔ اب اس پہ تھوڑا دیکھ لیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور آمد کے بعد کیا ہوا کہ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کہ وہاں پر جو ٹیلنٹ تھا، جو صلاحیت تھی، وہ ایک مسے خام تھا۔ وہ ایک ایسا تانبا تھا کہ جو تیار نہیں تھا، جس کی کوئی شکل و صورت نہیں تھی، جس میں کوئی نکھار نہیں تھا، اور اس کو تانبے کو آ کر کندن کر دیا، خالص سونا کر دیا۔ یعنی کہ جب اپنے علم سے، اپنے علم کی روشنی دی، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نبوت عطا کی تھی، جو قرآن عطا کیا تھا، جو علم آپ کو عطا کیا تھا، وہ جب آ کر آپ نے لوگوں میں تقسیم کیا، جب لوگوں کو وہ اس میں تبلیغ کی، تو لوگ سونے کی مانند بن گئے۔ وہاں جہاں بت پرستی تھی، جہاں جہالیت تھی، جہاں رسوم اور قیود میں لوگ جو تھے وہ بندھے ہوئے تھے، اس کو آ کر حقیقت سے روشناس کیا، خدا سے واقف کروایا، نبوت سے واقف کروایا۔ لوگ بتوں کو خدا سمجھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، اور بتایا کہ کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، عرب پر ایک پرانے وقتوں سے، کئی برسوں سے جہل چھایا ہوا تھا، یعنی کہ جہالیت چھائی ہوئی تھی۔ لوگ بہت جاہل تھے، وہ مختلف رواج میں بندھے ہوئے تھے، رسوم میں بندھے ہوئے تھے۔ وہاں سے آ کر نکالا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، صرف ایک گھڑی میں اس کی پوری کایا پلٹ دی، پوری قسمت پلٹ دی، پورا نقشہ ہی چینج کر دیا، کہ وہ جو کبھی سامنے دیکھا اپنے خدا خود تراشا کرتے تھے، وہ ایک غائبانہ خدا پر یقین کرنے لگے، وہ توحید پہ یقین کرنے لگے۔ ایک وقت تھا کہ ہر انسان کو انسان کا ڈر تھا وہاں پر، اس سے وہ سب لوگ نکل گئے۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، کسی بھی بلا کی موج کا، کسی کی بیڑے کو ڈر نہیں تھا۔ وہاں جو لوٹا لاٹی ہوا کرتی تھی، جہاں ڈاکہ زنی ہوا کرتی تھی، قتل و غارت ہوا کرتی تھی، اس کا کسی کو ڈر نہیں رہا۔ ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ کہ کیا خوبصورت کہا ہے کہ ادھر سے، یعنی جہاں پر ایک طرف منافقت تھی، جہاں پر جبر و ظلم تھا، جہاں پر انصاف نہیں تھا، وہ سب چیزیں ہٹ کر اس کے بالکل اپوزٹ چلی گئیں۔ وہاں انصاف ہونے لگا، وہاں انسان کو ڈر نہ رہنے لگا، وہاں عورت کو مرد کا خوف نہ ہونے لگا، وہاں عورتوں کو عزت ملنے لگی، وہاں مرد کو اپنی عزت کا مقام ملنے لگا، وہاں مزدور کو اپنی مزدوری کا حق ملنے لگا۔ وہ یہ سب حضور کی آمد کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ تھا تیسرا بند۔ اب ایک اگلے بند میں ہم آپ سے ملتے ہیں۔ اپنے دوستوں میں آپ اس کو بھی ضرور شیئر کریں، اور جن دوستوں نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کو دیکھتے رہیں۔ یہ نظم بہت اچھی ہے، بہت ضروری ہے آپ کے مطالعے کے لیے۔ آپ کوشش کریں کہ اس کا پورا مطالعہ کریں، اور مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔